الله أكبر الله أكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائی اور دوستو، اسلامک ایجوکیشن ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ویڈیو رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ میرے بھائی اور دوستو، روزہ رکھنے کا مطلب صرف منہ بند کرنا نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے اعتراض، آنکھ کا روزہ لہو لہب کی چیزوں سے اعتراض، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رہنا۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کا پی لے، بھولے سے خاوند سے ہم بستری ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا۔ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو وہ اگر اس قدر طاقت دار ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی ناطاقت ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلاوے، کھانے دیں۔ دن کو سو گئی اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں یا رینٹ میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا۔ مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کر لینا یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے صحبت کرنے کا ڈر ہو تو ایسا نہ کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔ لوبان وغیرہ کوئی دونی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا تو روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، البتہ اس دھوئے کے سوا عطر، کیوڑا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو کا سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے۔ دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا ڈلی کا دہرا وغیرہ کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کے کھا گئی لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا یا آپ ہی اپنے حلق میں چلی گئی تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو جاتا رہا۔ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نکل گئی تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی، اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہائی تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا۔ ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح منہ کی رال سڑک کے نکل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ منہ میں پان دبا کر سو گئی اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا
اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بر قے ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے توڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ تھوڑی سی قے آئے پھر آپ علق میں لوٹ گئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر قصدن لوٹا لیتا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو لوگ نہیں کھایا کرتے، اور اس کو نہ کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے، تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر ایسی چیز کھائی یا پی ہو جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ جاتا رہا، اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہے۔ اگر مرد سے ہم بستری ہوئی تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی دے۔ جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا و کفارہ واجب ہو گئے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ اگر مرد نے پاخانہ کی جگہ اپنا حضو کو دیا اور سپاری اندر چلی گئی، تب بھی مرد عورت دونوں کا روزہ جاتا رہا، قضا و کفارہ دونوں واجب ہے۔ روزے کے ٹوٹنے سے کفارہ جب ہی لازم ہے جب کہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے روزے میں ناس لیا، یا کان میں تیل ڈالا، یا جلاب میں حمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی، تب بھی روزہ جاتا رہا، لیکن صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں۔ اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں گیا۔ روزے میں پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ چیز ڈالنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ منہ سے خون نکلا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی، اسی وقت کی توڑی ہوئی۔ اگر نیب کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں۔ کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کی تو روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں، اور مرد پر کفارہ بھی واجب ہے۔ کسی نے بولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر قصدن کچھ کھا لیا تو اب روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ یہ سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر بھی قصدن کھانا کھایا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔
اگر سرما لگایا یا فسد کی یا تیل ڈالا، پھر سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصدن کھا لیا، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتی پیتی رہی، اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ جب ہے جب کہ نیت کر کے توڑ دیں۔